السلام علیکم فرینڈ، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بیوٹی ٹپس اینڈ ہیکس میں خوش آمدید۔ آپ میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید ٹپس ملتی رہیں ہیلتھ کے بارے میں، بیوٹی کے بارے میں۔ تو میرے دوستوں، آج ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ حاملہ عورتوں کے لیے ہے، ان خواتین کے لیے ہے جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ کچھ ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بالکل صحت مند ہو، اچھا ہو، بیماریوں سے پاک ہو، تو ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں 2-3۔ اگر وہ ان کا خیال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کی اولاد بہت اچھی ہوگی، ان کے بچے صحت مند ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہیں۔ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو ڈائٹنگ کا شوق ہوتا ہے۔ جی ہاں، دوران حمل بھی ڈائٹنگ کرتی رہتی ہیں، سمارٹ رہنے کے چکروں میں دوران حمل بھی ڈائٹنگ کرتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں، ان کا وزن جو ہے، اپنا وزن کم ہوتا ہے اور وہ جو بچہ وہ کر رہا ہوتا ہے، نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، تو پیدا ہونے والے بچے میں دماغی خلل پیدا ہو جاتا ہے اور دماغی خلل کے امکانات 30% زیادہ ہو جاتے ہیں، 30% زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر دوران حمل خواتین کے نارمل وزن میں 8 کلو گرام تک کا وزن نہیں ہوتا، اضافہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک ہے، اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اضافہ نہیں ہوتا، اپنی نارمل روٹین میں ہی رہتی ہیں، تو اس کے بچے پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو دماغی فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ خواتین زیادہ ہی موٹاپے کا شکار ہیں تو پیدا ہونے والے بچے کے دماغی فالج کا شکار ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں سگریٹ نوشی کرتی ہیں، تو ان کے بچے میں آنے والی زندگی میں جو ہے نا ایک ڈیزیز ہے، بیماری ہے، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں دماغی نشو و نما ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی۔ نکوٹین جو ہے، آپ خواتین استعمال کرتی ہیں سگریٹ نوشی میں، سگریٹ میں نکوٹین ہوتی ہے۔ اگر وہ دوران حمل نکوٹین استعمال کر رہی ہیں تو دماغی نشو و نما یہ نکوٹین جا کے، کیونکہ پلیسنٹا سے نکوٹین پاس ہو جاتی ہے بچے میں۔ پلیسنٹا ایک واحد سسٹم ہے جہاں سے بچے اور ماں کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے بلڈ کا، اور وہ وہاں سے اس کو خوراک ملتی رہتی ہے۔ یہ نکوٹین جو ہے یہ بلڈ کے ذریعے پلیسنٹا سے پاس ہو جاتی ہے اور وہ جا کے بلڈ برین بیریئر کراس کر کے یہ دماغ میں چلی جاتی ہے، اور اس کی دماغی نشو و نما جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی اور یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بہت منفی اثرات ہیں سگریٹ نوشی کے، تو خدا را یہ آپ کو دوران حمل یہ سگریٹ نوشی بھی چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ ہے کہ کچھ خواتین ہیں کہ حاملہ خواتین ہیں، وہ خوراک کا خیال نہیں رکھتی اور وہ اپنی خوراک دگنا کر دیتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جو ہے نا، یا تو کچھ ایسی ہیں کہ ڈائٹنگ کرتی ہیں، یا کچھ ایسی خواتین ہیں وہ کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے کے لیے اپنی خوراک بڑھا دیتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جانا دوران حمل، اس میں بھی بہت خطرہ ہے، آپ کے بچے پہ منفی اثرات اس پہ آتے ہیں۔ تو حمل کے دوران ضرورت سے زیادہ خوراک نہیں لینی چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ وزن، کم از کم 8 کلو کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اٹ از کنسیڈر ایز اے نارمل۔ اگر آپ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بچے پہ منفی اثرات شامل آ سکتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی شکایات نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے لاسٹ 3 منتھ، جو آخری 3 مہینے میں ہیں، ان میں آپ نے ضرورت سے زیادہ خوراک نہیں لینی۔ تو آپ نے کوئی انرجی ڈرنک یا انرجی والی چیزیں نہیں لینی زیادہ، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کا بچہ کمزور ہو جائے گا، لیکن آخری 3 مہینوں میں نارمل غذا آپ کھائیں اور اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نارمل سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پہ بچے پہ اثر ہوگا، بچہ جو ہے صحت مند ہوگا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو آپ نے آخری 3 مہینوں میں کوئی انرجی والی چیزیں زیادہ ایکسٹرا نہیں لینی اور نارمل غذا کھانی ہے۔
جی ہاں، اگر آپ نارمل نہیں کھاتے، کچھ ایکسٹرا کھاتی ہیں اور اس میں بلڈ جو ہے بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، اور یہ بلڈ شوگر پھر بچے میں ہوتا ہے، جب بلڈ شوگر زیادہ ہو جاتا ہے تو مختلف بیماریوں کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے اور متعدد قسم کی جسمانی مسائل کا شکار ہونے لگ جاتا ہے بچہ۔ جی ہاں جناب، اس کے بعد ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے فولک ایسڈ والے وٹامن سپلیمنٹ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آپ لاسٹ 3 منتھ سے پہلے لے سکتے ہیں۔ ان کو جتنا آپ لیں ان کو ریگولر لیں، لیکن ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ہے نا فولک ایسڈ اور وٹامن جو ہے نا خود سے لینے لگ جاتی ہیں کہ جو ہے نا ہمیں کمزوری ہو رہی ہے یا ہمارے فیس پہ چھائیاں آ رہی ہیں تو یا اس قسم کی باتیں، تو فولک ایسڈ ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ تو لیکن فولک ایسڈ لینے چاہیے، ٹھیک ہے، وٹامن سپلیمنٹ، انرجی سپلیمنٹ ہیں، ان کو لینے چاہیے، لیکن ان کا استعمال ایک حد تک ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کا استعمال ریگولر طور پہ 8-9 مہینے کرتی ہیں تو جو ہے نا اس کے تشویشناک انکشاف آئے ہیں کہ فولک ایسڈ کی مقدار جو زیادہ ہو جائے تو بچے میں ذہنی بیماریاں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بھی برین پہ بہت اثر ہوتا ہے بچے پہ۔ اگر آپ زیادہ انرجی لے رہے ہیں، مطلب یہ سپلیمنٹ وٹامن اور فولک ایسڈ زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں، تو اس پہ بہت منفی اثرات نظر آتے ہیں۔ تو خواتین کو حمل کے آغاز سے فولیٹ کا استعمال جو ہے نا لوگ کر دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ فولک ایسڈ لے لیں یا فولیٹ لے لیں یا وٹامن لینا شروع کر دیں۔ تو یہ دوران فولیٹ کی کتنی خوراک ضروری ہے یہ تو نہیں پتہ نا آپ کو، یہ تو ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کرے گا کہ آپ کو کتنی مقدار ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ فولک ایسڈ ہوتا کیا ہے؟ فولک ایسڈ مختلف قسم کے سبزیوں پھلوں میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ فولیٹ جو ہے فولک ایسڈ کی مصنوعی شکل ہے جو کہ وٹامن سپلیمنٹ میں عموماً موجود ہوتا ہے۔ اگر خواتین میں فولیٹ کی کمی ہو تو ان کے ہونے والے بچوں میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر زیادتی ہو جائے ان چیزوں کی تب بھی یہی اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو آپ کو خود سے کوئی میڈیسن یا فولک ایسڈ B12 یہ جو وٹامن کی زیادتی کی وجہ سے اس طرح جتنا زیادتی ہوگی ان وٹامن کی، فولک ایسڈ کی، فولیٹ کی، تو خطرہ 3 گنا زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں جناب، اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک میں جو ہے اس کا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا استعمال کر دیں۔ جو مطلب پوری فیملی ہے، آپ اپنی فیملی کو اگر سانس کی، جلد کی اور دیگر بیماریاں جیسے پیدا ہو رہی ہیں، اور اگر آپ ان کو کم کرنا چاہتے ہیں، ماحول کی آلودگی کے منفی اثرات کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کھانوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو شامل کر لیں تو آلودگی کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مچھلی کے تیل، السی وغیرہ میں پایا جاتا ہے، تو جس سے اومیگا 3 سے جسمانی سوزش کے ساتھ آکسیڈیٹیو تناؤ کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور آلودگی سے ہونے والے نقصان کو 30 سے 50% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں جناب، یہ کچھ ٹپس تھیں ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو حاملہ ہیں، اور یہ اگر ان پہ کچھ عام سی باتیں ہیں اور کچھ خاص سی بھی باتیں ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو آپ کے بچے صحت مند پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کی نشو و نما بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، ہمارے سبسکرائبر رہیے تاکہ آپ کو مزید ہیلتھ ٹپس ملتی رہیں۔ ویڈیو میں نیچے لنک دیا ہوا ہے، سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید بیوٹی ٹپس اور ہیلتھ ٹپس ملتی رہیں۔ ہم بہت ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا کوئی ٹپس وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔